کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی میں نے ظلم کو روک دیا ہے باوجود اس کے کہ میں اس پر قادر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو جس پر ان کی مرضی ہو ظلم کرے، لیکن قدرت کے باوجود وہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے. اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اور تعریف کے معنوں میں ہے کہ جب کسی کے لیے کوئی کام کرنا اور نہ کرنا دونوں ہی ممکن ہو تو پھر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف ہوگی. تو اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا اور نہ وہ ظلم کا ارادہ رکھتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ ظلم کرتا ہی نہیں، وہ ظلم کرتا ہی نہیں. اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ قبول کرنے میں ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جائے. کہ بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، تو وہ کیوں ختم ہو جائے گا. یہ اطمینان ہوگا کہ جو بھی ہوا بہتر ہوا، یہی میرے حق میں بہتر ہے، اسی میں میرا فائدہ ہے. اور جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز جو بھی ہوئی ہے وہ اللہ کا ظلم نہیں، عدل ہے یا رحمت ہے یا اس میں بھی خیر ہے اور میں نہیں اس کو سمجھ رہا، تو اس سے زندگی میں بے پناہ اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھلائی. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کرتا بلکہ فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے بندوں کے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے کہ تم بھی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ظلم کرنا، نہ اپنے لیے نہ بندوں کے لیے. فَلَا تَظَالَمُوا، تو ظلم نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم حرام ہے. ظلم حرام ہے، ظلم کی اجازت نہیں. تو ظلم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انسان کا اپنی جان پہ ظلم کرنا اور ایک ہوتا ہے دوسروں پر ظلم کرنا. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. لیکن بہت دفعہ انسان جب دوسروں پہ ظلم کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. ظلم کے معنی میں نقص بھی آتا ہے، کمی کرنا، یعنی کسی کا حق کم کرنا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی پر زیادتی کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا. تو وہ دونوں ایک طرح سے ایک دوسرے کے معنی کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اب دوسرے پر ظلم کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اب اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیز ظلم ہے. اور ان احادیث کی جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی اس کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم نے تو کوئی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ہم حرام میں داخل ہو چکے ہوں. نمبر 1، کسی کا واجب حق روکنا، یعنی کوئی چیز کسی کا حق بنتی ہے اور وہ حق اس کو نہ دینا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. یعنی ایک شخص کے پاس مال ہے، اس نے دوسرے سے قرضہ لیا اور وہ اس کو دے نہیں رہا اور صرف خود عیاشی کر رہا ہے اور جان بوجھ کر سستی کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے دراصل؟ ظلم. کس پر؟ جس کا مال لے کے اس نے دبایا ہوا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے. قرض کا گناہ شہید سے بھی معاف نہیں. خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرضہ نہیں معاف ہوتا، وہ اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اول تو یہ کہ قرض لینے کی عادت ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر شدید ضرورت میں انسان ہے نا لینا پڑ جائے تو پھر اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. پھر اسی طرح کام لے کر اجرت نہ دینا، کسی سے کام نکلوا لینا اور اس کے ویجز یا اس کا جو محنت بنتی ہے وہ نہیں دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، یعنی کسی سے کام کروایا، اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی. مثلاً آپ نے کوئی شخص ہائر کیا، اس سے سارا مہینہ کام کروایا اور اس کے بعد اس کو تنخواہ دی ہی نہیں. مثلا کسی سے کوئی کام لیا، کوئی آرڈر پلیس کیا، آپ نے کوئی چیز بنوائی، مثلا کوئی فرنیچر بنوایا یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز بنوائی، اپنا گھر ٹھیک کروایا، پلمبنگ کرائی، پالش کرائی، کچھ کرایا،
اور جس وقت پیسے دینے کی باری آئی تو آپ نے کہا جاؤ جاؤ چھٹی کرو، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے تمہارا کام پسند نہیں آیا اس لیے میں تمہیں پے ہی نہیں کر رہی. تو یہ ظلم ہے، زیادتی. پھر اسی طرح ماتحت لوگوں کا خیال نہ رکھنا، جو اپنے سب آرڈینیٹس ہیں یا اپنے ساتھ کام کرتے ہیں. مثلا اگر آپ ایک شاپ اون کرتے ہیں یا آپ کو فیکٹری اون کرتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو لوگ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں ان کی ضروریات پوری کریں، ان کا خیال رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی، یعنی جو 10 لوگوں پر بھی امیر ہے، اس کو بھی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا. اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا. یعنی جو لوگ آپ کے تحت کام کرتے ہیں یا چلے آپ کی اولاد ہی ہے، گھر میں آپ کے بچے ہی ہیں، تو بعض اوقات ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی. ایک بچے پر بہت سی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی، بہت سے کام. کیا ہے، بچہ ہے نا ہمارا، جو مرضی کرے اس کے ساتھ. نو. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بہت ہی لاڈلا پالا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہر طرح کی زیادتیاں کرتا ہے اور ماں باپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے اور بڑوں کو کہتے ہیں تم ہی صبر کرو. یا بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں اور ماں باپ کچھ بھی نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، بھائی ہے نا، پھر کیا ہو، تمہارے ہی بھائی ہے نا. تو یہ ساری ظلم کی قسمیں. کبھی وراثت میں حصہ نہیں دیتے، کبھی کسی اور طرح حق مارتے. تو ان چیزوں کی اجازت نہیں. تو ہر وہ شخص جس کے ساتھ کچھ اور لوگ کام کرتے ہیں، اگر وہ ان کا خیال نہیں رکھتا، ان کا حق انہیں نہیں دیتا، یا ایک پر بہت زیادہ کام ڈال دیتا ہے، یا دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یا اس کا خیال نہیں کرتا، کیئر نہیں کرتا، یا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے گروپ بنا لیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ لاوارث پھر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو فیور کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو فیور نہیں دیتا، تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے پکڑ کا باعث ہوں گی. تو ذمہ داری ایک امانت ہوتی. اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر شخص کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے، کوئی گھر میں ہے، کوئی باہر ہے، کوئی کسی ادارے میں ہے، کہیں پر. پھر اسی طرح غلاموں اور خادموں کی مار پیٹ، یہ بھی زیادتی اور ظلم ہے. آپ نے فرمایا جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اسے اس وجہ سے بیڑیاں پہنائی جائیں گی، یعنی کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے. پھر لوگوں کا مال ناحق کھانا یا ظلم سے مال چھین لینا، جیسے چوری، ڈاکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظلمن کسی کی زمین دبا لے گا، یعنی کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لینا، کسی کے گھر پہ، کسی کی دکان پہ، کسی کے فارم پہ، کسی بھی طرح، تو وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس پر غضبناک ہوگا. پھر اسی طرح کسی پہ ایسی چیز کا بوجھ ڈال دینا جو اس کے ذمہ واجب ہی نہیں، لازم ہی نہیں. مثلاً کسی شخص نے قرضہ لیا ہی نہیں اور آپ چند جھوٹے گواہ لا کے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں کہ جی اس نے مجھ سے 1 ملین قرضہ لیا تھا، اور یہ سارے گواہ موجود ہیں اور عدالت میں کیس لے جائیں اور جھوٹی اس سے ظلمن مال ہتھیائیں، حالانکہ نہ اس نے قرضہ لیا اور نہ ہی اس کا کوئی قصور. تو یہ سب بھی ظلم میں آتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی زمین کا مقدمہ لائے، جن میں سے ایک کا تعلق حضر موت سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کو قسم اٹھانے کا کہہ دیا تو دوسرا فریق یہ سن کے چیخ پڑا، کہنے لگا اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قسم کھا کے ظلم سے اپنی ملکیت میں لیتا ہے تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال، کسی کی کسی بھی چیز پر قبضہ کر لے، خواہ وہ پیلو کی ایک شاخ. کبھی ہوتا ہے نا 2 لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے یہ میری چیز ہے، دوسرا کہتا ہے میری چیز ہے. تو جس کو یہ پتا ہے کہ اس کی نہیں اور وہ خواہ مخواہ دوسرے پر دلیر ہو کے اس کا مال چھین رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چھوٹا سا بھی قسم، جھوٹی قسم کھا کے، چرب زبانی کے ساتھ یا بہت باتیں بنا کے کسی کا حق انسان دبائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. پھر یہ ظلم یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں پہ جائز نہیں، یعنی صرف مسلمانوں پہ جائز نہیں بلکہ نان مسلمز کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں، کہ آپ کسی نان مسلم کی شاپ میں گھس جائیں اور وہاں سے کچھ چیزیں چرا لیں یہ کہہ کے کہ اچھا یہ تو اللہ کو نہیں مانتے تو اس لیے ان کے ساتھ جو مرضی کرو. قطعاً نہیں. یا ایسے ہی ناحق کسی کی زمین پر آپ بم بلاسٹ کریں یا کوئی ایسی تخریبی کاروائیاں کریں اور ناحق لوگوں کی جان لیں، یہ سب ظلم میں آتا ہے. یعنی جس کا قصور کوئی نہیں، جس کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں، ہم اس کو آپ پریشان کریں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جس سے پہلے عہد و پیمان ہو چکا ہو تو اس قاتل کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی مسلم اور نان مسلم
کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی جانوں کے تحفظ کا، مال کا، یا گورنمنٹ کی سطح پر یا انٹرنیشنل لا کے تحت کہ آپ ہمیں نہیں کوئی نقصان دیں گے، ہم آپ کو نہیں دیں گے، یا پیس ٹریٹی ہے کوئی، اور پھر اس کو خلاف جا کے کوئی دھوکہ بازی سے دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دے یا اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ یعنی بغیر کسی وار کے ڈکلیئر کیے، تو یہ چیز پھر ظلم میں شمار ہوگی، چاہے وہ کسی نان مسلم کے ساتھ ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ظلم حرام قرار دیا ہے، اس میں مسلم نان مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی پر بھی ظلم حرام ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ خواہ وہ نان مسلم کسی اسلامی کنٹری میں ہو یا مسلم کسی نان اسلامک کنٹری میں ہو، دونوں صورتوں میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں۔ اسی طرح جو قانون بنائے گئے ہیں جس میں انسانوں کی جان مال کے تحفظ کی گارنٹی دی جاتی ہے، ان قوانین کا احترام بھی ضروری ہے۔ مثلا ٹریفک کے قوانین، وہ کیا کہتے ہیں کہ ریڈ لائٹ پہ کیا کرو؟ آپ کہیں نہیں یہ تو کافروں نے بنایا یہ قانون، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، میں تو نہیں ریڈ لائٹ پہ رک سکتا، اور آپ دے گاڑی مارتے ہیں اور اس سے 4 لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ قابل معافی نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی یہ فلاں نے قانون بنایا ہوئے میں اس کو جو چاہوں کروں۔ اگر وہ آپ کے دین سے کوئی اس میں ٹکراؤ نہیں ہے یا کوئی اس میں آپ کے دین ایمان کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، وہ انسانوں کے جان مال کے تحفظ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح کسی کی گاڑی پہ حملہ کرنا، کسی کی مال متاع کو جلا دینا، کسی کی پراپرٹی کو تباہ کرنا، یہ سب چیزیں خیانت میں آتی ہیں اور ظلم میں آتی ہیں۔ اور ایک اور جرم یہ ہے کہ اس سے اسلام کی شکل بگاڑی جاتی ہے، اسلام کا غلط امپریشن لوگوں پر پڑتا ہے، مسلمانوں کا غلط امپریشن پڑتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر یہ ہے کہ مسلمان نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے، یعنی ظلم کی اجازت دے دینا لوگوں کو کہ وہ ظلم کرتے رہے، یہ بھی ظلم ہے۔ مثلاً آپ کے گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور آپ اس لیے نہیں بولتے چونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کو اس سے محبت ہے اور آپ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ کا بھائی آپ کی بھابھی پر ظلم کرتا ہے، یا آپ کا شوہر اپنے بچوں میں سے کسی پہ ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ بھی درست، کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ ماں اور باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارے ماں باپ بھی ظلم کر رہے ہوں تو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے، ان کو ظلم نہیں کرنے دینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں۔ اگر ہم ان کو اس طرح کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ بھی ڈوبیں گے اور سب کو لے ڈوبیں گے۔ تو غلط بات کوئی بھی کر رہا ہو، کسی کے حق پہ کوئی بھی زیادتی کر رہا ہو تو اس کو آگے سے پکڑ کے روکنا چاہیے، پیار سے عزت سے احترام سے سمجھانا چاہیے، وہ عزت احترام اپنی جگہ مگر ظلم نہیں کرنے دینا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھتے ہیں نا کہ پیرنٹس کسی ایک بچے کی طرف سارا جھک جاتے ہیں، ساری بھلائیاں اسی کو دیتے ہیں اور دوسرے بچے دیکھتے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی خاص موقع پر ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی ہوتی یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا، تو وہ اس کا گرج لے کر، کیونکہ انسان ہے نا، ہیومن بینگز ہے، ماں باپ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ بن گیا، ایک بہت پائس ہو گیا۔ ایسی صورت میں بھی فرض بنتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ بعض اوقات ماں باپ یک طرفہ ڈیسیژن لے لیتے، نہیں اس بچے نے بہت خدمت کی ہے لہٰذا میں اپنی ساری پراپرٹی اسی کے نام لکھ کے جا رہا ہوں، نو وے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن لن تنفعکم ارحامکم، تمہارے رشتے رحم کام نہیں آئیں گے، فائدہ نہیں دیں گے، کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تو خواہ مخواہ کا فیورٹزم اور طرفداری مال کی تقسیم میں یا کسی بھی طرح کے بینیفٹس میں، یہ درست نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، obviously جو آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ کی کیئر کرتا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت زیادہ ہے، لیکن جب کچھ دینا ہو، عطیہ دینا ہو یا کوئی وراثت کی تقسیم ہو تو اس میں پھر فیورٹزم نہیں ہوگا، وہ اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے جس کا اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے، خود بھی نہیں کرتا اور کوئی کرے تو اس کو بھی روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 2، ایک ظلم کو بخش دے گا،
اور نمبر 3 ایک ظلم معاف نہیں کیا جائے گا. جس ظلم کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا وہ شرک ہے. وہ کیا ہے؟ جس اللہ تعالیٰ چھوڑے گا ہی نہیں، معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ اللہ اور بندے کے مابین کیا ہوا ظلم ہے. یعنی انسان اللہ کے حق میں کوئی کمی کر دیتا ہے. شروع میں نے بتایا تھا نا، ظلم کا معنی نقص بھی ہوتا ہے، کمی کرنا بھی ہوتا ہے. اور وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے وہ دو بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا. یعنی قیامت کے دن ان کے اعمال لے کے دوسرے کو دے دیے جائیں گے. ظالم کے نیک اعمال مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر پھر بھی حق باقی ہے تو مظلوم کے گناہ ظالم کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے. تو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ خود بھی ظلم نہیں کرتے اور وہ بندوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے حکم دیا کہ آپس میں ظلم نہ کرو. اور آپس سے مراد تمام انسان ہے، صرف مسلم کا مسلم کے ساتھ نہیں یا رشتہ دار کا رشتہ دار کے ساتھ نہیں. کہیں بھی دو انسانوں کے درمیان کوئی ڈیلنگ ہوگی، لین دین ہوگا تو فیئر جسٹس کی بنیاد پر ہوگا. دوسرے یہ ہے کہ ظلم اللہ اور بندے کے درمیان بھی ہوتا ہے اور باہم بندوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان ایک ظلم اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اور وہ شرک ہے. اور باقی جو عبادت میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی اور حق اللہ تعالیٰ کا نہیں دے سکے، وہ عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، حمد و ثنا کا نہیں کر سکے، تعظیم کا نہیں کر سکے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے. لیکن جو بندے بندوں پر ظلم کرتے ہیں تو ان کا بدلہ دلوائے دیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے جس پر میں نے ظلم کیا اور مجھے بھی معاف کر دے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے دن مظلوم کو اپنی جناب سے کچھ دے دے اور اس ظالم کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. ورنہ اگر توبہ نہیں کی تو پھر اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. تو اس لیے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاندان کے اندر ہو یا معاشرے کے اندر کہیں پر بھی ظلم نہیں روا ہونا چاہیے، مال میں، جان میں، عزت آبرو میں، کسی بھی صورت. کیونکہ ظلم کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ظالم محبت الہی سے محروم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آل عمران 57، واللہ لا يحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. الانعام 21، انہ لا یفلح الظالمون. یقیناً ظالم فلاح نہیں پا سکتے. دردناک عذاب، ان الظالمین لہم عذاب علیم. سورۃ ابراہیم 22. ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے. اللہ کی لعنت اور برا گھر. سورۃ غافر 52، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر. یعنی قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. اور برا گھر کون سا؟ جہنم، وہاں جا پڑیں گے. پھر ایک اور بات جس سے ڈرنا چاہیے وہ یہ کہ ظالم کی پکڑ اچانک ہوتی. اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا، شاید یہ پلٹ آئے، شاید توبہ کر لے، شاید چھوڑ دے. لیکن جب وہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اچانک اس کو دبوچ لیا جاتا ہے اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جیسے کوئی مثال یاد کریں، جیسے مختلف قوموں کی پکڑ ہوئی. اس کے علاوہ جیسے فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، اچانک کیسے ان کے اوپر مار پڑی، انہیں ہوش ہی نہ آئی. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. کیا معنی ہے اس کا؟ تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں تو بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے. بہت سخت پکڑ ہے اس کی. پھر ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بھی ہوگا، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا ہر طرف. پھر اسی طرح ظلم ضروری نہیں کہ کوئی بڑے بڑے ظلم ہو، چھوٹے ظلم بھی قابل مواخذہ ہے. مثلا اگر کوئی کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے تو خواہ وہ ایک بالش ہی کیوں نہ ہو، جسٹ ایک بالش، جیسے ایک دیوار کھڑی کرنے کی جگہ ہوتی. مثلا اگر کوئی دیوار بنا رہا ہے تو اپنی باؤنڈری وال کو اپنی زمین میں بنانے کے بجائے دوسرے کی زمین میں بنا دے یا تھوڑی سی ادھر کھسکا دے. وہ ایک بالش،
پوری باؤنڈری وال تو دور کی بات، اگر صرف اتنی سی زمین بھی اس نے ظلمن اپنی طرف کھینچ لی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو اس بات پہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے 7ویں زمین تک کھودے، ڈگ کرے، کھودے 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 7ویں زمین تک نیچے، اتنی مشقت کرائی جائے گی، پھر وہ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گی حشر کے میدان میں۔ استغفر اللہ۔ تو ہو سکتا ہے اس کے نام اعمال میں اور بہت سی نیکیاں ہوں جس کی وجہ سے آخر میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے، لیکن اس ظلم کی وجہ سے وہ اتنی بڑی بلا اپنے گلے میں لے کے لٹکائے پھرے گا۔ لیکن تھوڑا سا ایکسٹرا وزن ہو جاتا ہے، اپنا ہی وزن زیادہ ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، اور اگر بیگ بھاری ہو جائے تو چلنا مشکل ہوتا ہے۔ سردیوں میں کپڑے زیادہ پہن لیں تو زندگی عذاب بن جاتی۔ کہاں یہ کہ 7 زمینوں کا توق گلے میں لٹکا کے پھر انسان، اور وہ زمین کہاں گئی جو کسی کی ہتھیائی تھی، وہ تو مر کے وہیں چھوڑا ہے، تو اپنے تو کسی کام نہ آئی، صرف چند سال کے لیے، اور صرف لالچ کی بنیاد پر کسی کا حصہ مار لے انسان۔ اس لیے انسان کو چھوٹے چھوٹے ظلم سے بھی بچنا چاہیے، اور کہاں یہ کہ انسان بہن بھائیوں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہو اور عورتوں کو حصہ ہی نہ دے اس میں سے، اور اپنے ہاتھ سے لکھ دے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، انتہائی عبادت گزار، مرتے وقت وصیت غلط لکھ جاتا ہے، وراثت کی تقسیم میں ظلم کر جاتا ہے، پوری زندگی کی عبادت برباد ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر کے جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ لوگوں کے اوپر، اور عموماً معاملات میں ہی ظلم ہوتا ہے، لین دین میں ہی ظلم ہوتا ہے نا، کہ جب کسی کے حصے بنا کر کسی کا حق اس کو دینا ہوتا ہے تو اس میں انسان پرواہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا، یہ بہت بڑا نیک انسان تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تو اس سے کیا ہوگا، اس نے جن جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ایک مظلوم آ جائے گا اور اب اس کی نیکیاں بھی ختم، لہذا مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور وہ بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار اور نیک انسان جو بڑا ہی عبادت گزار تھا، خالی ہاتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عبادت اپنی جگہ، تقویٰ اپنی جگہ، نیکیاں اپنی جگہ، لیکن لوگوں کے حقوق میں کمی بیشی اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کی زندگیوں میں بڑی تکلیف اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، انسان ان کو غمگین اور دکھی کر دیتا ہے، بعض اوقات وہ ظلم صرف ان پر نہیں، ان کی نسلوں پر بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ناحق ایک لقمہ بھی کھانا یا ناحق کسی اور کا کپڑا پہننا بھی عذاب کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے، جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائے گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، 18011 اس کا نمبر ہے۔ یعنی کس قدر ڈرنے کی بات ہے، کس قدر فکر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بڑے بزرگ جو ہوتے تھے وہ کہیں کسی کے پاس جاتے تو واپسی پر، جدائی پر کہتے اچھا کھایا پیا معاف کر دینا، یا کوئی حج پہ جا رہا ہے یا کچھ، تو انہیں شاید حدیثیں تو یاد نہیں تھی، لیکن وہ ایک دین کا عملی پہلو جو ان کی زندگیوں میں تھا وہ نسل در نسل پریکٹس چلتی چلی آ رہی تھی۔ اب تو یہ پریکٹسز بھی ختم ہو گئی ہیں، اس قدر جہالت ہو گئی کہ کسی سے معافی مانگنا اپنی عزت اور انا کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔